حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 خصلتیں ایسی ہیں جو اور کسی صحابی میں نہیں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پیار کرتے ہیں وہ ضرور سنیں۔ ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بری بری باتیں کر کے چلا گیا۔ جب جانے لگا تو حضرت ابن عباس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شعروں کے شعر، اللہ کے شعر، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب کو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف میں داخل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے امی و محافظ، میرے درد کو آسان فرما دے۔ اچانک ہی کعبہ کی دیوار کھل گئی اور وہ گویا کسی غیب قوت کے ذریعہ اندر گئیں اور دیوار بند ہو گئی۔ آپ 3 دن تک اندر رہیں اور 3 دن کے بعد جب باہر آئیں تو آپ کی گود میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب، ابو الحسن اور حسین تھی۔ شیر خدا کی پرورش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد جب آپ نے آنکھ کھولی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی، اور جس کی پرورش کرنے والا خود اللہ کا رسول ہو ان کی شان کتنی نرالی ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو طالب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش علی المرتضیٰ کے والد حضرت ابو طالب نے فرمائی اور اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں گزار دی۔ دشمنوں کے طعنے سہ لیے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ نہ چھوڑا، اور اس وقت میں آپ کا ساتھ دیا جب ہر طرف کفر ہی کفر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنی خصوصیات اور خصائل کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد مصطفیٰ بھی ہیں اور شیر خدا بھی، عبادت و ریاضت میں یکتا ہیں اور فصاحت و بلاغت میں بے مثال ہیں۔ وہ علم کی دولت سے مالا مال ہیں اور علم آپ کی طبیعت کا خاصہ۔ فاتح خیبر بھی ہیں اور شہنشاہ خطابت بھی۔ آپ حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی ہیں اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی۔ آپ میں بہت سے ایسے کمالات اور خوبیاں جمع ہیں جو آپ کو دیگر تمام صحابہ کرام سے ممتاز کرتی ہیں، اس لیے آپ کو مظہر العجائب الغرائب بھی کہا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اتنی احادیث موجود ہیں کہ شاید ہی کسی اور صحابی کی شان میں وارد ہوئی ہوں۔ شاگرد امام اعظم امام محمد فرماتے ہیں، جتنی حدیثیں آپ کی فضیلت میں ہیں اتنی احادیث کسی اور صحابی کی شان میں وارد نہیں ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہونے کا درجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ہارون کی طرح اپنا بھائی قرار دیا۔ بخاری و مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا تو حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑ رہے ہیں۔ گویا حضرت علی کی خواہش تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں رہنے کی بجائے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر داد شجاعت دیتے اور اپنی شمشیر خار اشگاف سے دشمنوں کے سر قلم کرتے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے؟ فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ترمذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا، جبکہ مشکات شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ غم و غدیر تاریخ الخلفاء میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھلے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ میں تمہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم غدیر خم کے موقع پر میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اس مجمع میں سے کم و بیش 30 افراد کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا،
یا اللہ جو شخص علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو شخص علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی شان سب سے جدا تھی۔ شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 19 رمضان المبارک میں ضرب لگی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 رمضان المبارک کو شہادت نوش فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 خصائل۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھا کہ 9 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ ہو کر کچھ باتیں کی کہ جب وہ چلے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اس شخص کی غیبت کر رہے تھے جس کو 10 خصوصیات حاصل ہیں۔ پھر آپ نے وہ خصوصیات بیان فرمایا کہ قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے جھنڈا دیتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو شرمندہ نہیں فرمائے گا۔ نمبر 2، ایک غزوہ سے واپسی پر سورہ توبہ کی برآت کی آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آیات طیبات دے کر روانہ فرمایا، ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے روانہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ اعلان برآت کے ساتھ فقط وہ شخص جائے گا جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان پر چادر پھیلائی اور یہ دعا فرمائی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر طرح کی ناپاکی دور فرما دے اور خوب پاک فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام لائے۔ نمبر 5، حضرت علی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اوڑھ کر آپ کے بستر پر سو گئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا یا رسول اللہ، آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ تشریف لے گئے ہیں۔ یوں ساری رات بستر رسالت پر آرام فرما رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ نمبر 6، غزوہ تبوک کی طرف روانگی کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی مانند اپنا بھائی قرار دیا۔ 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام حجروں کے دروازے بند کر دیے گئے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رہا۔ نمبر 8، حضرت علی وہ واحد صحابی ہیں جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی۔ نمبر 9، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں خبر دی کہ وہ درخت تلے بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ نمبر 10، فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب بدر میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے متعلق فرما دیا ہے کہ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔